پاکستان کا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ اس میں لاکھوں بچے میٹرک کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کمانے کے لیے کوئی عملی ہنر نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، جبکہ نوکری کے لیے کمپنیوں کو ہنرمند لوگ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوان میٹرک یا انٹر کے بعد بے روزگار رہ جاتے ہیں اور پھر ان کے خواب اور حوصلے ماند پڑنے لگتے ہیں۔ لیکن اب حکومت پاکستان نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو آنے والی نسلوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ اس نئے راستے کا نام ہے میٹرک اور سکلز ساتھ ساتھ، جسے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے متعارف کروایا ہے۔ اسے عام زبان میں میٹرک ٹیک بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے دوست ریحان اللہ والا نے اپنی فیس بک وال پر اس کی پوسٹ کی تو مجھے اس بارے پتہ چلا۔ آپ بھی وہاں تفصیلات جان سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عام میٹرک میں بچوں کو یہ مضامین پڑھنے ہوتے ہیں: اردو، انگلش، اسلامیات، پاکستان سٹڈیز، ریاضی اور سائنس یا آرٹس کے دوسرے مضامین۔ اس پورے 2 سالہ سفر میں زیادہ تر وقت بچے رٹے لگانے میں گزار دیتے ہیں۔ امتحان پاس کرنے کے بعد ان کے پاس ڈگری تو آ جاتی ہے، مگر ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر نہیں ہوتا جس سے وہ فوری طور پر کما سکیں یا عملی دنیا میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام میٹرک کے بعد اکثر نوجوان یا تو مزید تعلیم کے خرچ تلے دب جاتے ہیں یا پھر ایک لمبے عرصے تک روزگار کے لیے در بدر پھرتے ہیں۔ اس نئے نظام میں بچے کو صرف 2 لازمی مضامین پڑھنے ہیں، ایک جنرل سائنس اور دوسرا جنرل میتھس، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ 2 ٹیکنیکل مضامین پڑھتا ہے جو کہ ایک ہنر یا ٹریڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اب بچے کو اردو، انگلش، اسلامیات یا پاکستان سٹڈیز لازمی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بجائے وہ اپنی دلچسپی کے مطابق کوئی ہنر سیکھتا ہے جو اسے گریڈ 10 مکمل کرنے کے ساتھ ہی ایک ماہر ہنرمند بنا دیتا ہے۔ حکومت نے میٹرک ود سکلز کے تحت کچھ بڑے ٹریڈز شامل کیے ہیں۔ پہلا IoT اور ڈیٹا کوڈنگ جو جدید ٹیکنالوجی اور پروگرامنگ سے متعلق ہے۔ دوسرا انڈسٹریل الیکٹریشین، بجلی اور فیکٹری کی مشینوں کا ہنر۔ تیسرا گرافک ڈیزائن اور میڈیا جو ڈیزائننگ، ویڈیوز اور ڈیجیٹل کریٹو کام سے متعلق ہے۔ چوتھا پلمبنگ اور سولر واٹر ہیٹنگ جو پانی اور سولر سسٹمز انسٹال اور مرمت کرنے سے متعلق ہے۔ پانچواں فیشن اور ڈریس میکنگ جو کپڑوں کی ڈیزائننگ اور سلائی سے متعلق ہے۔ چھٹا پروفیشنل شیف بنانے یعنی کھانے پکانے اور کچن کا پروفیشنل ہنر سکھانے سے متعلق ہے۔ ساتواں بیوٹی اور ہیئر سروسز جو بیوٹی پارلر اور سیلون کی مہارت سے متعلق ہے۔ آٹھواں ٹورزم ایکسپرٹیز یعنی سیاحت اور ٹریول مینجمنٹ سے متعلق ہے۔ نوواں HVACR کولنگ یعنی AC اور کولنگ سسٹمز کی دیکھ بھال سے متعلق ہے۔ 10واں ہوٹل مینجمنٹ یعنی ہوٹل اور ریسٹورنٹ چلانے کی تربیت سے متعلق ہے۔ ہر بچہ ان میں سے ایک ٹریڈ چنتا ہے اور 2 سال کے اندر وہ اس میں عملی مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ تعلیم عام میٹرک سے کس طرح مختلف ہے تو فرق صاف ظاہر ہے کہ عام میٹرک میں بچہ 2 سال صرف کتابوں اور رٹنے میں لگا دیتا ہے۔ وہ امتحان تو پاس کر لیتا ہے مگر عملی زندگی میں صفر رہتا ہے، جبکہ میٹرک ود سکلز میں بچہ کتابی بوجھ کم اور عملی ہنر زیادہ سیکھتا ہے۔ صرف جنرل سائنس اور میتھس لازمی ہیں، باقی سارا وقت وہ اپنے ہنر پہ لگاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گریڈ 10 مکمل ہوتے ہی وہ ایک سرکاری میٹرک سرٹیفکیٹ ہولڈر بھی ہوتا ہے اور ایک پروفیشنل ہنرمند بھی۔ آج دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ گوگل، یوٹیوب اور AI کے زمانے میں صرف علم یاد کرنا بیکار ہے، کیونکہ علم سب کو دستیاب ہے۔ اصل طاقت ہے ہنر۔ نوکری دینے والا یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے اردو کی کتنی نظمیں یاد کی ہیں، وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کمپیوٹر پر کیا کر سکتے ہیں، آپ کھانا بنا سکتے ہیں یا مشین ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آنے والا وقت ڈگری ہولڈرز کا نہیں بلکہ سکلز ہولڈر کا ہے، لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے۔ امید ہے ارباب اختیار اس کو بھی مد نظر رکھیں گے۔
بہرحال میرا تمام بچوں اور والدین کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صرف ڈگری والا نہ رہے بلکہ کمانے والا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا اور بااعتماد نوجوان بنے تو اسے عام میٹرک کی بجائے میٹرک ود سکلز میں داخل کروائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو پاکستان کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ یہ وہ انقلاب ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کو صرف تعلیم یافتہ نہیں بلکہ ہنرمند، خوددار اور باوقار بنائے گا۔ فیڈرل بورڈ نے پاکستان بھر میں ان سکولوں کی فہرست جاری کی ہے جہاں میٹرک ود سکلز پڑھایا جاتا ہے۔ آپ یہ فہرست ان کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یا پازیٹیو پاکستان کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ Positive Pakistan.